سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی چھٹی کڑی ہے اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور بہت سے مطالب ہیں کہ جو بھی بیان کرنا باقی ہیں۔ انشاءاللہ کہ خداوند کریم توفیق عطا فرمائے کہ ان باقی ماندہ اس فرصت کے اندر انشاءاللہ وہ کلمات زبان پر جاری ہو سکیں جو کہ امام کو مطلوب ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اگر انسان ربیون کو دیکھے، وہ عنوان جو کہ قرآن کریم نے بیان کیا، ان کی تمجید کی، ان کی تعریف کی، اور امام علیہ السلام نے شہادت دی اصحاب کربلا کے بارے میں کہ یہ ربیون میں سے تھے، تو اگر ہم کربلا کو اور اصحاب کربلا کو اور ان کے نظام فکری اور ان کے نظام عملی کو کہ وہ کس طرح سے ان کی فکر تھی، کس طرح سے چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، کس طرح سے وہ ان کا عمل تھا، کیسے اس مقام تک پہنچ گئے، اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیں تاکہ ہم تأسی کر سکیں، تاکہ ان کی پیروی کر سکیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہ ہم ان کو اسوہ بنانا چاہیں تاکہ ان کو اسوہ بنانے کے بعد جس حد تک ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک ہم کو خدا توفیق دے، ان کے نزدیک ہو سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اس نظام فکری اور نظام عملی کو تھوڑا بہت جو ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے جب ربیون کی بات آتی ہے تو ربیون یعنی وہی کہ جو خدا سے منسوب ہیں، اللہ والے ہیں، رب والے ہیں، رب کے بندے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت کا ذکر ہوا کہ جس کے اندر بندوں کی یعنی حقیقت عبودیت کی جو ہے بات آئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ربیون کو سمجھنے کے لیے کہ واقعی وہ لوگ جن کو خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، یہ رب کے بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق ان کے رب سے، جن کی نسبت ان خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے امام علیہ السلام کی اس حدیث کا سہارا لیا گیا کہ جس میں ایک شخص ہے کہ جو عنوان بصری کے نام سے ہے، 94 سالہ بوڑھا ہے، امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے کل پیش ہوئیں، سوال کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ آپ سے علم اور فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ اور امام علیہ السلام اس کی جب سیریسنس کو دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ میں بھی امام علیہ السلام یہ کر سکتے تھے، پہلی دفعہ جب امام علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا تو اس وقت بھی یہ تمام باتیں جو امام علیہ السلام نے بعد میں بیان کی وہ پہلے دن بھی کر سکتے تھے، لیکن شاید اس کی سیریسنس کتنا زیادہ جو ہے وہ واقعاً اس کے پیچھے ہے، تو امام علیہ السلام پہلے دن اس کو نہیں بیان کرتے، دوبارہ سے آتا ہے، اب خدا کی بارگاہ میں جو ہے جا کے راز و نیاز کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اس سوال کرتا ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ علم جو آپ کا علم ہے وہ خدا مجھے عطا فرمائے، یا اس علم میں سے جو ہے جو کہ خود آپ کا جو علم ہے اس میں سے خدا مجھے رزق عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو
تو تمہیں حقیقت عبودیت کو پھر طلب کرنا ہوگا. حقیقت عبودیت اگر تمہارے پاس آ جائے تب جا کے اس علم تک پہنچ سکتے ہو. اس کا ثمرہ، اس کا جو فروٹ ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ علم ہوگا کہ جو علم اہل بیت علیہم السلام ہے. بس یہ شخص سوال کرتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر حقیقت عبودیت مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہے، تاکہ میں اس علم تک پہنچ سکوں، اس حقیقت تک پہنچ سکوں جو آپ کے پاس ہے. تو یہاں پر امام علیہ السلام 3 باتیں اس سے کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اس حقیقت عبودیت تک پہنچ جاؤ تو جان لو کہ جو مال بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے خدا کا ہے، مالک حقیقی کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم صحیح حقیقی معنوں میں عبد ہو، کیونکہ ہم کس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ عبد کی حقیقت عبد کو بیان کرنا، حقیقت عبودیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. بس اگر حقیقی معنوں میں عبد ہو تو تمہارا کوئی آقا ہے، تمہارا کوئی مولا ہے، تمہارا کوئی مالک حقیقی ہے. اس کی ہر جو بھی چیز تمہاری ہے در حقیقت تمہاری، یعنی جو بھی چیز تمہارے پاس ہے در حقیقت تمہاری نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ اس مولا حقیقی کی اور اس آقا حقیقی کی ہے جو تمہارا آقا اور مولا ہے. ایک مطلب. دوسرا مطلب کیا کہ اپنے لیے کوئی کسی تدبیر کو پھر کوئی بھی تدبیر تمہاری اپنی نہ ہو، بلکہ اپنی تدبیر کو فانی کر دو خدا کی تدبیر کے اندر. پھر تم خدا کی تدبیر کے مقابلے میں تمہاری کوئی تدبیر نہ رہ جائے، تمہارا کوئی پلان نہ رہ جائے. جو خدا کا پلان ہے اس کے مقابلے میں جو تدبیر خدا کی. اب تدبیر جو ہے تکوینی ایک دفعہ ہوتی ہے کہ خدا عالم نے اس کائنات کو اس طرح سے خلق کیا کہ اس کے اندر جو ہے شب و روز کو قرار دیا، ان تمام موجودات کو قرار دیا، ان کی اپنی خاص ایک نیچر ہے، فطرت ہے جس کے اوپر وہ ان کی حیات چل رہی ہے، سب کچھ ہے. اس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک اور تدبیر کیا ہے؟ تدبیر تشریعی ہے کہ خداوند کریم نے قوانین کو قرار دیا، شریعت کو قرار دیا، تدبیر کیا کہ اس طرح سے جو ہے لوگ عبادت کریں خدا کی. یہ شریعت ہے، اس کے احکام ہیں، اس طرح سے نماز ہوگی، اس طرح سے روزہ ہوگا، اس طرح سے حج ہوگا، اس طرح سے مختلف احکامات ہیں. حج، زیارت، یہ جہاد ہے، خدا کے راستے میں کوشش کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، ساری چیزیں جو تشریع ہے، جو خدا نے قانون گزاری کی ہے، کہ یہ بھی خدا کی تدبیر ہے. خدا نے ہمارے لیے نیک اور بد کو قرار دیا، ہم کو بتایا الہمہ فجورہ و تقواہ، ان تمام چیزوں کو ہم کو بتا دیا. یہ دیکھو یہ راستہ ہے. اب جو ہے کون جو ہے بندہ جو ہے وہ شاکر بننا چاہتا ہے، کون جو ہے کافر بننا چاہتا ہے، اس کے اختیار میں. لیکن یہ خدا کی تدبیر یہ ہے. اب اپنی تدبیر کو اس کی تدبیر کے مطابق قرار دو، نہ کہ پہلے خود تدبیر کرو چاہو کہ خدا تمہارے مطابق. نہیں، خدا تمہارے مطابق نہیں. اپنے آپ اپنی تدبیر کو خدا، جو کام تم سمجھتے ہو کہ ہاں مجھے اس ہدف تک پہنچنا ہے، اس کے لیے پلان کرو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ پلان نہ کیا جائے، نہیں، انسان پلان کرے، لیکن اپنے پلان کو مؤثر نہ سمجھے کہ جو میں چاہ رہا ہوں اور جن اسباب کو میں دیکھ رہا ہوں یہی اسباب مجھے اس حقیقت تک پہنچا دیں گے. نہیں، جس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ان اسباب پہ، کیونکہ خداوند کریم نے جو ہے اس پوری جہان کو، اس پوری کائنات کو جو خلق کیا ہے وہ ظاہری، جسے کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر کیا ہے، سبب اور مسبب. ایسے نہیں کہ خود بخود جو ہے وہ معجزاتی طور پہ کائنات چل رہی، نہیں، سبب اور مسبب کی دنیا. اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے زحمت کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ چیز چاہیے اس کے لیے تلاش کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، بغیر اس کا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی انسان جو پلان کرتا ہے، تدبیر کو منع نہیں کیا جا رہا، بغیر تدبیر کا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کی تدبیر کے مقابلے میں تمہاری تدبیر نہ ہو. یہ جان لو کہ حقیقتاً جو پلان خدا کا ہے وہی ہو کر رہے گا. ہاں، تمہاری کوشش ہے کہ تم بہترین پلان کرو، کوشش کرو، اور پھر اپنی جسے کہتے ہیں نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو کہ ہاں میں نے کوشش کی، یہ مجھے سمجھ میں آیا، یہ جو میں کر سکتا تھا، باقی جو ہے جو خدا اس مسئلے میں چاہے اور جو میرے حق میں بہتر سمجھے. اپنے امور کو تفویض کر دیا جائے. افوض امری الی اللہ، تفویض کر دو، خدا پہ چھوڑ دو. اس کے مقابلے پر شکوہ اور شکایت یہ نہ ہونے پائے. بلکہ بہت وہ خوبصورت روایت جو آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور بھی ہے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو خدا کو پہچانا ہی کس چیز کے ذریعے سے؟ اپنی تدبیر کے ٹوٹنے سے. کہ میں نے ایک چیز کو ارادہ کیا، پلان کیا، سوچا یوں ہو جائے، اس طرح سے ہو، اس طرح سے ہو، یہ ہوگا، اس کے بعد میں یہ کر لوں گا وہاں تک، اور وہاں تک ہدف تک پہنچ جاؤں گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ تو اس کچھ ہوا، جس طرح سے ہم سوچ رہے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں اس نتیجے تک پہنچ جاؤں گا، لیکن میں یہ فراموش ممکن ہے کر جاؤں، اس بات سے غافل ہو جاؤں کہ ان اسباب کے اندر جو تاثیر دینے والا ہے وہ خدا ہے. اسباب پر کو جسے کہتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیے، ان پر توجہ ہونی چاہیے، لیکن ان پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے. دو الگ الگ مطلب ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں ایک انسان جو ہے کہ ٹھیک ہے اب تو جب یہ بات خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی تدبیر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی پلان نہیں کرنا چاہیے، بس ایسی زندگی گزارتا ہوں بغیر پلان کے، بغیر کچھ سوچ سمجھے بغیر. نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. کہا جا رہا ہے ان چیزوں کو تم استعمال ضرور کرو. خدا نے تم کو تمام چیزیں عقل اسی لیے دی ہے تاکہ سوچو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو. لیکن ایک دفعہ ہے کہ ان چیزوں کو
خاطر میں لے کر آؤ، ان پہ توجہ دو، ایک دفعہ ان پہ اعتماد کرو. اعتماد نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں پر اعتماد نہ ہو تمہارا کہ ہاں یہی میرا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ راستہ میرا نکال دیں گی، یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، یہ اس مجھے ہدف تک پہنچا. نہیں، تاثیر جو ہے ڈالنے والا خدا ہے. اگر انسان جو ہے مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے کیا تدبیر ہے؟ اس کو تدبیر کرنی کہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دوا وہ دے رہا ہے اس کے مطابق اپنا علاج کروائے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ شفا دینے والا ڈاکٹر ہے، یہ نہ سمجھے کہ شفا دینے والی یہ دوا ہے، یہ نہ سمجھے کہ شفا دینے والی یہ ظاہری وسائل ہیں. وہ تدبیر وہ خدا کی ہے، وہ جس طرح چاہے، جس طرح پلان کرنا چاہے، جس چیز میں تاثیر رکھنا چاہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. بس یہاں پہ کہا کہ دوسرا مسئلہ ہے کہ تدبیر جو ہے وہ تمہاری اس کو خدا کے حوالے کرو، اور اس کے مقابلے پر پھر اپنے لیے جو ہے کچھ کسی چیز کو قرار نہ دو. یہ جان لو کہ جو بھی تاثیر ہے چیزوں کے اندر وہ خدا کی طرف سے. اور تیسری چیز کہ انسان اپنے آپ کو مشغول کر لے دنیا کے اندر جب تک ہے کس چیز کے اندر؟ خدا کی اوامر و نواہی کے اندر، کہ جو خدا نے حکم دیا اس کو انجام دے، جس کو روکا ہے اس سے رک جائے. پوری زندگی اسی میں ہو. جب اس میں ہوگی تو پھر تمہارے لیے کسی اور چیزوں کے لیے وقت نہیں بچے گا، اسی میں تمہاری زندگی گزر جائے گی. اسی میں اپنا جو ہے پوری زندگی میں مشغول اس کے. اگر واقعی انسان کا ہم و غم یہ ہو جائے کہ دیکھے کہ خدا نے اس وقت مجھ سے کیا چاہا ہے، کیا امر کیا ہے، خدا مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، کس چیز سے روکنا چاہتا ہے، اس کی توجہ پوری زندگی میں اسی میں رہے، تو نہ اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے گناہوں میں پڑے گا، نہ اس کو یہ ہوگا کہ مثلا فلان نے جو ہے مثلا غیبتوں کے اندر، چغلیوں کے اندر، دوسروں کے حق مارنے کے اندر، اس تمام چیزیں خود بخود اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی. اس کی تمام توجہ جو ہے اس چیز کے اوپر ہو کہ خدا نے مجھ سے جو چاہا ہے اس کو میں بہترین انداز سے جو ہے وہ اس دنیا میں کر لوں، چاہے وہ اوامر ہو چاہے وہ نواہی ہو. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری چیز ہے کہ تمہارا جو مشغولیت ہے، تمہاری جو تمام تمہارا جو اوقات کا جو گزر بسر ہے ان چیزوں کے اندر ہو. خوب، جب اس طرح سے ہوگا فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ حَانَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَإِبْلِيسُ وَالْخَلْقُ. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو جائے کہ جب تمہاری ذہن میں تمام چیزیں آ جائیں اور اس پہ تم یقین کر لو اور تمہارے اندر یہ چیز جسے کہتے ہیں اس پہ تم اچھی طرح سے تمہارا باور اور اعتقاد ہو جائے، تو تمہارے لیے دنیا اور خلق اور ابلیس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. پھر کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، کوئی چیز، کسی چیز کی ارزش نہیں رہے گی. اتنا ایک شخص جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے حوالے کر دے، تو اس کے لیے پھر باقی دنیا کے اندر جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں اس کے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھے گی، چاہے وہ بظاہر عام انسانوں کے لیے جو ہے وہ کتنی ہی بڑی ان کی نظروں میں ہو، لیکن اس شخص کے سامنے یہ کوئی بھی چیز نہیں. اور انشاءاللہ اس پہ تھوڑی اور مزید جو ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ التُّقَىٰ. یہ جو ہے پہلا درجہ ہے تازہ، یعنی اب اس مرتبے پہ انسان اگر پہنچ جائے تو یہ پہلا درجہ ہے تقویٰ کا، کہ انسان اس مرحلے پر اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرے اور اس پر اس کا اس طرح سے اعتقاد ہو. اور پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب یہ بات امام علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ اگر تم اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو جو ہمارا علم ہے، حقیقت عبودیت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور حقیقت عبودیت کے یہ تین اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ مین اس کے جو کمپوننٹس تھے امام علیہ السلام نے بیان فرمائے. اب یہاں پر یہ شخص جو ہے وہ یہاں پر اکتفا نہیں کرتا. امام علیہ السلام کی اس سے کہتے ہیں کہ اس کمپنی کو، اس صحبت کو واقع مغتنم سمجھتا ہے. کہتے ہیں بہت اچھا ایک موقع ہے کہ میں امام کی خدمت میں ہوں اور امام علیہ السلام مجھے میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں. یہاں پر اکتفا نہیں کرتا اور امام علیہ السلام سے کہتا ہے قلت یا ابا عبداللہ اوصنی، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت کریں. یہ تو ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال اوصیک بتسعۃ اشیاء، میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. اور جالب اس کے اندر اور جسے کہتے ہیں کہ اہم چیز یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس کے بعد ایک اور جملہ بیان فرماتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهَا، یہ جو 9 چیزوں کی میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، فَإِنَّهَا وصیتی، یہ جو میری وصیت ہے، لِمُرِيدِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، یہ ہر اس شخص کے لیے، تمہارے لیے تو ہے یہ وصیت، تمہارے لیے نصیحت ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ فقط تمہارے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے. یعنی امام صادق علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1400 سال بعد بھی اگر کوئی شخص آئے گا اور چاہے گا کہ اے کاش میں امام کے پاس ہوتا اور ان کے پاس جا سکتا اور ان سے کہتا کہ آپ مجھے کو وصیت کریں، اور وہ مجھے کچھ کہتے تو میں ان کی بات پر عمل کرتا، اپنی پوری زندگی گزارتا. ہوتے نا بعض افراد کہتے ہیں کہ کاش ہم کو کوئی ایسا مل جائے، کوئی عارف مل جائے، کوئی پیر مل جائے، کوئی یہ ہو جو ہم کو بتا دے، بس اس کی اگر اس نے بتا دیا پھر تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر اس پہ اس طرح سے عمل کریں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے میری وصیت ہے کہ جو کیا ہو،
راستے طریق اللہ تعالیٰ کا مرید ہو، چاہتا ہو کہ خدا کے راستے پر چلے، اس صراط مستقیم کا راہی بننا چاہتا ہو، اس کے لیے یہ میری وصیت ہے۔ واللہ اسألو، اور میں خدا سے سوال کرتا ہوں، ان یوفقک لاستعمالہ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں توفیق دے، تمہیں کامیابی عطا فرمائے کہ اس پر عمل کر سکو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اصل چیز عمل کرنے کے میدان، عمل کے میدان میں ہے، ورنہ نصیحتوں اور وصیتیں سننا تو بہت آسان ہے، لیکن اصل چیز ہے خدا تمہیں توفیق دے اور تمہیں کامیابی عطا فرمائے کہ تم اس پر عمل کر سکو۔ 9 چیزیں کیا ہیں؟ کہا ثلاثۃ منہا فی ریاضۃ النفس، اس میں سے 3 چیزیں ریاضت کے حوالے سے، ریاضت نفس کی ٹریننگ کے حوالے سے، نفس کی جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے۔ وثلاثۃ منہا فی الحلم، اور 3 باتیں اس میں سے حلم کے بارے میں ہیں۔ وثلاثۃ منہا فی العلم، اور 3 باتیں اس میں سے علم کے بارے میں۔ یہ 9 باتوں کی میں تم کو وصیت کر رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا امام علیہ السلام نے فرمائی؟ ریاضت نفس۔ صحیح، جیسے ہم لوگ بھی اکثر ہوتے ہیں نا کہ مل جائے کہ ایسا کوئی ورد مل جائے، ایسا کوئی ذکر مل جائے کہ ہم کو جو ہے وہ صبح مثلا جو ہے وہ اتنی رکعت نماز پڑھ لیں، یا مثلا اس فلان دفعہ جو ہے وہ اتنے سورے کر لیں، وہ اتنے اعمال بجا لے آئیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے فلان جو ہے آپ اتنا خرچہ یہاں پر کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کا آپ کے اوپر حق ہے، وہ تو ادا کر دیں۔ ہاں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ اعمال ہو جائیں، یہ ورد ہو جائے، یہ ذکر ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ نیاز ہو جائے، وہ ہمارا ہم کیا کن چیزوں کے اوپر جو ہے توجہ ہوتی ہے ہمارے، ان چیزوں کو ہم نے دین کا نام لکھا ہے۔ ان دین کو جو ہے اس طرح سے ہم سمجھیں، یہ دین ہے، اس طرح سے کر لیں گے ثواب مل جائے گا۔ ہر چیز کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تاجرانہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کر لیں گے اس میں اتنا ثواب مل جائے گا، یہ کر لیں گے اتنا ثواب مل جائے گا، پھر شاید آخر میں کیلکولیٹ کر دوں گے کہ ہاں اتنا ہمارا بیلنس ہو گیا، اتنا اکاؤنٹ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے دیکھیں اس سے وصیت کرنے میں کسی بھی چیز کی بات نہیں کی کہ تم اتنے یہ کر لینا، اتنے وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر، نہیں کہا کہ سب سے پہلے میں تم کو ریاضت نفس کے حوالے سے جو نصیحت کرتا ہوں۔ خوب وہ ریاضت نفس بھی آپ ممکن ہے کوئی سوچے کہ پتہ نہیں امام علیہ السلام کس قسم کی ریاضت بتائیں گے اب، کہ یہ ہے مثلا جو جس طرح سے ہوتا ہے نا کوئی یوگا بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی یوں سختی ہے وہ سختی ہے، تو امام علیہ السلام کیا بتاتے ہیں اس کو؟ وہ جو ریاضت نفس ہے۔ اب دیکھیں اگر واقعاً اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ریاضت تو ہے، سختی تو ہے، لیکن امام علیہ السلام جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بہت ہی آسان ہے، اگر انسان اس کو کرنا چاہے تو ہے بہت آسان۔ اس کے ذریعے سے اگر واقعاً امام کس بات پر عمل کرے تو انسان اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے۔ امام نے کہا کہ جو طریق اللہ کا مرید ہو، چاہتا ہو اس کو اس پر عمل کر کے وہ پہنچ سکتا ہے۔ کو وہ ریاضت نفس کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تین باتیں ہیں ریاضت نفس کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، فاحفظھا، بس دیکھو میں تم کو وصیت تو کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک دفعہ انسان کی پھر رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، جب یا تو آپ نہ مانگیں کسی سے، یا تو آپ وصیت نہ مانگیں، یا تو ایڈوائز نہ مانگیں، نصیحت نہ مانگیں، خاص طور پہ وہ بھی امام سے۔ لیکن اگر اب کہہ دیا ہے تو پھر اس کی حفاظت کریں۔ یہ نہ ہو کہ امام علیہ السلام نصیحت بھی کر دیں، وصیت بھی کر دیں، ایڈوائز بھی دے دیں، پھر ہم اس کو جو ہے اس میں سستی دکھائیں، تو یہ بہت ایک جسے کہتے ہیں امام کی شان میں جو ہے وہ خدا نہ کرے گستاخی ہو۔ کہا کہ فاحفظھا، بس میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، لیکن اس کی حفاظت کرنا۔ وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا، اور اے عنوان بصری خبردار کہ اس کے اندر سستی نہ دکھانا۔ پھر اب جب تم خود مجھ سے طلب کر رہے ہو کہ میں تم چاہتے ہو کہ وصیت کروں، بس اس کے اندر اس کو بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرو، اس میں سستی نہ دکھاؤ۔ قال عنوان فَفَرَّقْتُ قَلْبِي لَهُ، جب امام علیہ السلام نے اس طرح سے کہا کہ دیکھو اس کو اچھی طرح سے تم کو اس کی حفاظت کرنی ہے، ان وصیت پہ، یعنی اس پر اچھی طرح سے عمل کرنا ہے، اس میں سستی نہ دکھانا۔ اب یہاں پر عنوان بصری بھی جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے چوکنا ہو جاتے ہیں کہ قال عنوان فَفَرَّغْتُ قَلْبِي لَهُ، میں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ جو ہے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گیا، اپنے پورے دل کو خالی کر لیا امام کے لیے، یعنی جو بھی چیز وہ دیں اچھی طرح میں اس کو ریسیو کر سکوں۔ فقال، امام فرماتے اما اللواتی فی الریاضہ، وہ 3 باتیں جو میں نے ریاضت نفس کے حوالے سے کہی ہیں وہ کیا ہیں؟ فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِيهِ، بہت آسان سی بات۔ دیکھو کبھی بھی جب تمہاری اشتہا نہ ہو، جب تمہیں بھوک نہ لگے، کھانا نہیں کھانا۔ ہم سوچ رہے تھے پتہ نہیں امام علیہ السلام کیا جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ یہ کر لو اور وہ کر لو۔ امام کہتے ہیں نہیں، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، جب تک تمہیں اشتہا نہ ہو۔ فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِيهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَمَاقَةَ وَالْبَلَهَ، اس کا نقصان کیا ہوگا؟
کہ جب انسان کو بھوک نہیں لگی کھا رہا ہے، بس کھا رہا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ آج کل کچھ دنوں پہلے جو عید قربان گزری ہے، ہم کس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے؟ بعض جو ہیں اللہ کے جو ہے وہ یہ مخلوقات ہیں، ہر وقت ان کا منہ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا، ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو خدا نہ کرے یہ انسان اس طرح سے ہو جائے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے میں مصروف، ابھی کچھ کھا رہا، ابھی کچھ کھا رہا، کچھ کھا رہا. کہا کہ ایاک ان تاکل ما لا تشتہی فانہ یورث الحماقۃ والبلہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کو یہ احمق بنا دیتی ہے. یہ صفت انسان کو نادان، بلا کسے کہتے ہیں؟ انسان جو کم عقل ہے، نادان ہے. اب دیکھیں ان تمام بری صفات کے اندر سے جو بھی بری صفات ہو سکتی ہے انسان کے اندر، امام علیہ السلام کو نے سب سے پہلے کس کو ٹارگٹ کیا؟ کہ مجھے ایک مومن کو، اپنے چاہنے والے کو ایک احمق انسان میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ احمق ہو، جسے کہتے ہیں کہ نادان ہو، کم عقل ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو. اور وہ کیا چیز ہے جو انسان کو جو احمق بناتی ہے؟ اس کا ایک سبب نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف اور صرف یہ سبب ہے، نہیں، اس میں سے ایک سبب جس پہ امام نے اشارہ کیا، حتماً اس کا گہرا تعلق ہوگا جب امام علیہ السلام اس کو جو ہے ٹارگٹ بنا کے کہہ رہے ہیں. کہا کہ اس لیے کہ اس انسان کو کے اندر حماقت اور سادگی، یا جسے کہتے ہیں کہ کم عقلی جو ہے لے کر آتی ہے. خوب، یہ ایک مطلب اس حوالے سے کہ ریاضت نفس کے. ولا تاکل الا عند الجوع، یعنی بس جب تک اشتہا نہ ہو، دل نہ چاہے، اس وقت تک نہ ہو. جب تک بھوک نہ لگے، جب تک جو ہے وہ بھوک اور اشتہا میں تھوڑا سا فرق ہے. بھوک انسان واقعی جب اسے کہتے ہیں نا ہنگری ہے، جب اس کا واقعی کچھ اب پیٹ بالکل خالی ہو گیا. ایک دفعہ ہے کہ ایک اشتہا یعنی واقعی کھانے کے جسے کہتے ہیں اس کی طرف اس کی دل چاہ رہا ہے کہ ہاں اس غذا کو جو ہے وہ کھایا جائے، مثلا یعنی زبردستی کسی غذا کو کھانا، دل نہیں اس کو جو ہے وہ، ممکن ہے بھوک لگ بھی رہی ہو لیکن دل نہیں ہے اس کا کھانے کا اس غذا میں، ان کو نہ کھاؤ. دوسرا کہ جب تک بھوک نہ لگے جب تک. وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا وَسَمِ اللَّهِ، اور جب کھاؤ تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری غذا غذائے حلال ہو. غذائے حلال کا فقط مطلب یہ نہیں کہ وہ جو گوشت ہے یا مثلا وہ جو چیز ہے وہ نجس نہ ہو، پاک ہو، یا مثلا حلال گوشت جانور کی ہو. حلال ہو یعنی حلال اس کے اندر وہ خود چیز بھی حلال ہو اور اس کو کمایا بھی حلال طریقے سے گیا ہو، حلال چیز ہو، حلال کھاؤ. وَسَمِ اللَّهِ، اور پھر کھانے سے پہلے جو ہے خدا کا ذکر کرو، خدا کو یاد رکھو. وَسَمِ اللَّهِ. وَاذْكُرْ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جب کھاؤ، اب یہ دو باتیں ہو گئیں کہ اشتہا کے ساتھ کھاؤ، جب دل چاہے، دل جب تمہارا اس کی طرح راغب ہو، جب بھوک لگے، اور جب بھوک لگے تو خدا کے نام سے شروع کرو. اور پھر اس رسول کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کھاؤ. وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ فرمایا کرتے تھے ما ملأ آدمی وعاء شر من بطنہ، کہ کسی بھی شخص نے، کسی بھی انسان نے کسی بھی ظرف کو، کسی برتن کو، کسی ظرف کو، جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، اس کو پر نہیں کیا. یعنی ہر وہ ظرف جس کو پر کیا جا سکتا ہو، بدترین ظرف وہ ہے جس کو پر کیا جائے. جتنے بھی ظروف ہو سکتے ہیں جس کو پر کیا جا سکتا ہو، ان میں سے اگر میں کہوں کہ ان میں سے کون سا بدترین ظرف ہے پر کرنے کے لحاظ سے، کہ اس کو پر کرنا اچھا نہیں ہے یہ ظرف، تو کہا کہ وہ بطن انسان ہے. شکم جو ہے وہ ایک ایسا ظرف ہے کہ جو پر کرنے کے لحاظ سے بدترین ظرف ہے. کبھی بھی اس کو پر نہ کرو. بس جب بھی تم کھانا شروع کرو تو یہ دیکھو، ایک تو اشتہا کو دیکھو، اپنی بھوک کو دیکھو، اور پھر خدا کے نام سے شروع کرنے کے بعد اب جب کہ کھانا شروع کیا ہے، ہمیشہ جیسے کھانا شروع کرو رسول خدا کی حدیث تمہارے ذہن میں آ جائے کہ کیا فرمایا تھا کہ بدترین ظرف جو ہے پر کرنے کے لحاظ سے شکم ہے، کہ اس کو جو انسان کبھی پر نہ کرے. فَإِن كَانَ وَلَا بُدَّ فَثُلْثٌ لِطَعَامِ، اب جب کہ تم کو جو ہے بھوک لگی ہی ہے، بالآخر پر تو کرنا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا تو کھانا ہے، ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، کھانا تو کھانا ہے، اب پر کرنا ہے اس ظرف کو. تو کہا کہ جب پر کرنا ہی ہے، کھانا کھانا ہی ہے، فَإِن كَانَ وَلَا بُدَّ، اگر ضروری ہے، فَثُلْثٌ لِطَعَامِهِ، بس 1/3 اس کا جو ہے تمہارا جو ہے وہ شکم کس چیز سے پر ہونا چاہیے؟ تمہاری غذا سے، طعام سے. وَثُلْثٌ لِشَرَابِهِ، اور 1/3 اس کا جو ہے وہ لکوڈ سے، یا مثلا پانی سے، اور دوسری جو ہے وہ مائع جات جو چیزیں ہیں اس سے. وَثُلْثٌ لِنَفَسِهِ، اور کچھ جو ہے اس کے اندر خالی چھوڑو، نفس، سانس تو لے سکو. ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھا بعض اگر جو ہے ہم لوگ جاتے ہیں کہ شادیوں میں جو ہے وہ پہلے ذرا لوگ اپنے بیلٹ جو ہے وہ ڈھیلے کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ کتنا برا ہے کہ انسان جو ہے وہ اب کہہ رہے کچھ اپنے لیے جو ہے سانس کے لیے بھی جگہ چھوڑو. بس 1/3 کو تو ایسے ہی انسان چھوڑ دے.
اور 1/3 جو ہے وہ غذا کے لیے، 1/3 جو ہے وہ پانی کے لیے اور باقی چیزوں کی. خوب، یہ ریاضت ہے امام علیہ السلام. دیکھیں کتنی ایک طرف کتنی امپورٹنٹ ہوگی یہ چیز. امام علیہ السلام نے اتنی ریاضتوں کے اندر کہا کہ اس چیز کے ذریعے، اس کا مطلب ہے کتنا زیادہ تعلق ہے ہماری طریق اللہ پر چلنے کا ہمارے شکم سے، ہمارے کھانے پینے کے آداب سے. وہ چیز جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حلال نہیں ہے، اور پھر اس کا جو طریقہ ہے. خوب، یہ ہوگی 3 چیزیں. وہ ام اللواطف الحلم ہے، وہ جو 3 چیزیں کہ جو حلم سے مراد میں نے وصیت کرنا چاہتا ہوں. فمن قال لک، یہ کیا ہے؟ حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری کو. انسان جو ہے جب طیش میں آ جائے، غضب میں آ جائے، انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت کے اندر اس کی ہمیشہ اس کی عقل ہو، جو کہ پورے بدن کے اوپر، اس کے پورے قوا کے اوپر عقل ہے جس کا کنٹرول ہو، نہ کہ اس کی شہوت کا جو ہے کنٹرول ہو جائے، نہ کہ اس کے غضب کا جو ہے کنٹرول ہو جائے. نہیں، بردبار ہو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اپنی عقل کے. تو یہ کیا ہے حلم کے حوالے سے؟ فمن قال لک ان قلت واحدہ سمعت عشرہ. ہاں، ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا ہے نا، کوئی جو ہے وہ کسی سے کہے اگر تم نے ایک مجھے جو ہے وہ سنائی نا، میں 10 سناؤں گا. اگر کوئی اس قسم کا آدمی، ٹیڑھا آدمی کوئی مل جائے کسی کو خطرناک قسم کا، کہیں ایک سناؤ گے 10 سناؤں گا، بیچارہ دوسرا جو ہے. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی کبھی اس طرح کے تمہارے جو ہے، تم یہ نہ کہنا کہ اگر تم 10 سناؤ گے تو میں تم کو 100 سناؤں گا، تم بھی جو ہے وہ طیش میں آ جاؤ، تم بھی جو ہے اپنے آپ سے باہر نکل جاؤ. کہا کہ ان قلت واحدہ، تو تم اگر کوئی تم سے یہ کہے تو تم اس سے کیا کہو گے؟ فقل ان قلت عشرہ، اگر تم مجھے 10 سناؤ گے، لم تسمع واحدہ، تم مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. یعنی غلط باتیں، 10 غلط باتیں، مثلا کہیں بری باتیں، گالیاں، جو ناشائستہ الفاظ جو انسان کی زبان پر آتے ہیں، خدا نہ کرے ایسی اگر تم نے کوئی بات، غلط بات کی، ناحق بات کی، تو اگر تم مجھے 10 سناؤ گے، تم تو کہہ رہے ہو میں ایک سناؤں گا تو تم 10 سناؤ گے، تم مجھے 10 سناؤ گے، میں ایک بھی نہیں سناؤں گا. کیوں؟ میں اپنی زبان کو تو خراب نہیں کر سکتا. میں اپنی زبان، میں ناشائستہ کلمات، ناحق کلمات، تہمت، غلط بات، وہ تم اپنی زبان پہ جاری نہیں کر سکتا. تم جتنا بھی سناتے رہو. میں ایک بات بھی ایسی جو ناحق کو زبان پہ جاری نہیں کر سکتا. کتنا یعنی واقعاً کہنے کو یہ آسان ہے، لیکن جب انسان غصے کے اندر آ جائے، طیش میں آ جائے، غیظ کے عالم میں ہو، وہاں پر انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. تو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو طریق اللہ پر قدم رکھو، اس چیز کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں. ومن شتمک فقل لہ ان کنت صادقا، اگر کوئی تمہیں جو ہے وہ برا بھلا کہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے یوں کر دیا، ایسا کر دیا. ومن شتمک فقل لہ ان کنت صادقا، اگر تم واقعاً صحیح کہہ رہے ہو، واقعاً وہ برائی میرے اندر ہے. ان کنت صادقا فیما تقول فاسأل اللہ ان یغفر لی، اگر واقعاً وہ باتیں جو تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ تم نے ایسا کیا ویسا کیا، اگر واقعاً خدا نہ کرے باتیں صحیح ہیں، سچی ہیں، تو میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمائے. واقعاً ایسا ہے تو بہت برا نہیں ہونا چاہیے، میں خدا کی مغفرت مانگتا ہوں. وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، لیکن اگر تم اب اس شتم کے اندر، اس جو ہے برا بلا کہنے کے اندر صادق نہیں ہو، جھوٹ بول رہے ہو، وہ چیزیں واقعی میرے اندر نہیں ہیں، فیما تقول فاللہ اسألو، پر خدا سے کیا سوال کرتا ہوں؟ ان یغفر لک، کہ تمہاری مغفرت فرمائے. کتنا کریم اخلاق ہے یہ، کتنا کریم اخلاق ہے، کتنا حسن ہے اس کے اندر کہ وہ تمہاری مغفرت فرمائے. یہ نہیں کہا کہ اگر جو ہے وہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم پہ لعنت ہو، خدا تم کو جو ہے وہ اس طرح سے نیست و نابود کر دے، تمہیں جو ہے یوں کر دے، وہ کر دے. نہیں، کہا کہ یا خدا میری مغفرت فرمائے اگر تم سچ کہہ رہے ہو، یا خدا تمہاری مغفرت فرمائے. یعنی اس کے اندر بھی اس شخص کے ساتھ ایک ہمدردی ہے، یعنی جو شخص برا بھلا کہہ رہا ہے اس کے حق میں بھی دعا کر رہا ہے وہ شخص کہ تمہاری خدا مغفرت فرمائے، کیونکہ تم بلاخر اس طرح سے کہنے سے جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ رہے ہو. یہ 2 باتیں ہوں گی. وَمَنْ وَعَدَكَ بِالْخَنَا فَعِدْهُ بِالنَّصِيحَةِ وَالدُّعَاءِ، اور جو تمہیں دھمکی دے، جو تمہیں ڈرائے دھمکائے، اس طرح کی باتیں کرے، تم اس کو فَعِدْهُ بِالنَّصِيحَةِ وَالدُّعَاءِ، تم اس کو جو ہے وہ تمہارے لیے برا چاہ رہا ہے، بری چیز سے تم کو دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، لیکن تم اس سے جو ہے خیر خواہی کرو اور اس کے لیے دعا کرو. یہ حلم ہے جو امام صادق علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ایک مومن کے اندر، اس کے چاہنے والے کے اندر یہ حلم ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ کسی طرح کی ہم کو جو ہے وہ مختلف قسم کے اعمال اور یہ اور وہ ان چیزوں کو نہیں بتایا گیا. کہا کہ خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اس طرح سے چلو. اس کے بعد تیسری چیز کس چیز کے بارے میں تھی؟ تیسری چیز علم کے بارے میں. 3 وصیتیں. وَأَمَّا اللَّوَاطِ فِي الْعِلْمِ فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ، علماء سے جا کے سوال کرو جو تمہیں نہیں معلوم. جس چیز کے جاہل ہو، جو تمہیں نہیں معلوم، جس کا نہیں پتہ، جا کے سوال کرو.
یہ تمہیں علم کے بارے میں جو ہے وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَ. خوب اب سوال تو کرنا ہے، لیکن پھر کہا دیکھو جب سوال کرنے جا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ خبردار أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتًا وَتَجْرِبَةً، ان کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے اور آزمائش کے لیے سوال نہ کرنا، جو ہے ان کو جسے کہتے ہیں نا پرکھنے کے لیے. اچھا ذرا مولانا صاحب سے، ضروری نہیں کوئی عالم دین مراد ہو، کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے، کسی بھی پروفیشن کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو کہ عالم ہے، اس سے آپ جو کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو کتنا آتا ہے، ذرا پوچھیں اس بیماری نہیں پتا رہا نا. اس حوالے سے انسان جب کسی کو سوال جاہل اگر ہے، علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس نیت سے سوال کرے کہ مجھے نہیں معلوم اور میں ایک شخص سے کہ جو جانتا ہے اس سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا علم جو جہالت ہے برطرف ہو جائے. اس نیت سے سوال کرو، نہ کہ کسی کو اذیت کرنے کے حوالے سے. ایک شخص ممکن ہے بہت بڑا عالم ہو کسی بھی فیلڈ کا، لیکن اس وقت اس کے جو ہے وہ ذہن میں وہ چیز نہیں ہے. اس کے انسان بلا کر ہر وقت تو ہر چیز انسان کو یاد نہیں رہتی، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے. تو آپ جا کے فوراً جو ہے کہ اب میں سے ایسی سوال کروں گا، رات کو 12 بجے جو ہے وہ کال کر سوال کو مولانا صاحب ایک سوال کرنا ہے یا فلان شخص جو ہے سوال ہے، تو اس کو اذیت نہ کی جائے، اس کو جو ہے یہ نہ کیا جائے. کہا کہ بس سوال کرو، لیکن سوال کے اندر بھی جو ہے تعنت اور تجربہ نہ ہو، اس کو جو ہے پرکھنے کے لیے نہ ہو. وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، اور اے مومن، اے وہ شخص جو کہ خدا کا راہی چاہتے ہو تم خدا کے راستے پر چلو، خبردار ان تعمل برأیک شیئا، کبھی بھی صرف اور صرف اپنی رائے پر اعتماد نہ کرنا. مشورہ کرنا، لوگوں کے پاس جاؤ کب کسی کام کے اندر جو ہے جو صرف اور صرف بس ہم تو بہت عقل کل ہیں، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی جو ہے وہ مشورہ دے تب بھی ہم کو جو ہے غصہ آ جائے کہ یہ ہمیں کون ہوتے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے. کہا کہ ایاک ان تعمل برأیک شیئا وخذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیہ سبیلا، اور ہمیشہ دیکھو احتیاط کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، بلا وجہ جو ہے دکھانے کے لیے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، ہمیں نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، ہم کسی سے کیوں پوچھیں، اور اس طرح سے بغیر احتیاط کے اس زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرنا. زندگی انسان کی بہت قیمتی ہے، اس کی ارزش کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا اگر آپ لوگ تھوڑا سا سمٹتے ہوئے یا تھوڑا سا نزدیک اگر آ جائیں تو. وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ الشَّيْءَ وَخُذْ بِالْإِحْتِيَاطِ وَاهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَةِ. اب ایک اور بہت اہم مطلب علم کے حوالے سے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو وَاهْرُب، ایک چیز سے فرار کرنا. فرار، امام علیہ السلام نے عجیب لفظ استعمال کیا. دیکھو بھاگنا اس سے، وحشت کرنا اس سے، اس کے قریب بھی نہ جانا. وہ کیا ہے؟ وَاهْرُب مِنَ الْفُتْيَةِ، فتویٰ دینے سے. فتویٰ دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر چیز کے اندر دین کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں یہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے، خدا تو یہ کہتا ہے، یہ مطلب ہے. ہمیشہ جو ہے فوراً جو ہے ایک چیز کو منسوب کر دیا جائے خدا سے. نہ تمہیں علم ہے، نہ تم قرآن کا علم جانتے ہو، نہ تمہارے پاس سنت کا علم ہے، نہ تمہارے پاس جو ہے وہ جو روش ہے، جو طریقہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا، تمہیں کوئی جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے. بڑے مثلا فلان ادارے کے جو آفیسر ہیں اپنی دین کے بارے میں رائے دینا شروع ہو گئے. ہاں فلان، آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ اب ہم دوسروں کو جو ہے دین سمجھائیں گے کہ ہم یہ ہے اور وہ ہے، دین ایسا ہے، دین ایسا ہے. کہا کہ وَاهْرُب، فرار کرو. کیوں فرار کرو؟ کیونکہ جو ہے اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، تم اگر کسی کو بتاؤ گے کہ یہ دین ہے، یہ خدا کی تعلیمات ہیں، یہ اگر فرض کریں اس نے واقعاً تم پر اعتماد کیا، وہ سمجھا کہ ہاں یہ شخص مجھے اس نے صحیح معلوم ہے، اس کو ریسرچ کی، اس نے جو بھی اس پر تمہاری بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے اس پر عمل کر لیا، تو تم کیا بن جاؤ گے؟ ممکن ہے وہ تو تمہاری بات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خدا اس کو کہے کہ ٹھیک ہے، اس کے پاس یہی چیز اس کو سمجھ میں آئی، اسی پہ اس کو اعتماد ہو گیا. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے اس نے کوئی بغیر تحقیق کی ہوئی بات کر لی ہے، اس نے اس پہ عمل کر لیا. ممکن ہے وہ تو بخش دیا جائے، لیکن تم جو ہے کیا بن جاؤ گے؟ پل بن جاؤ گے لوگوں کے لیے. مثلا خود جو ہے تم ایک ایسا پل کہ جس کی جو خود تو جو ہے کیا ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی مثلا رائے حق سے ہٹنے کا جو ہے ذریعہ بن جاؤ گے. اپنے آپ کو پل قرار نہ دو. ممکن ہے اس کی تو خدا بخشش کر دے، مغفرت ہو جائے کہ اس نے غلطی سے یا جان بوجھ اس نے اگر اس نے کوتاہی نہیں کی، اگر اس نے بھی اگر کوتاہی کی ہے، وہ دیکھ رہا ہے فلان شخص کا کیا تعلق ہے دین سے، اس نے کب جو ہے وہ دین کو سمجھا ہے، کب اس کے پاس ایسا علم ہے، اور پھر بھی میں اسی سے جا کے دین حاصل کروں اور پھر میں جو ہے کسی کھائی میں گر جاؤں، تو یہ بھی بخشا نہیں جائے گا. لیکن اگر انسان کسی کو معلوم نہ ہو اور فرض کرے کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی ایسے لبادے کے اندر ہو، کسی ایسے لباس کے اندر ہو کہ انسان نہ سمجھ پائے اور اس کی بات پر عمل کر لے، تو لیکن تم اپنے آپ کو کیوں پل بناتے ہو؟ بلا وجہ تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی کہ یہ خدا یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے؟ کیوں فتویٰ دیتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ ہلاکت میں پڑنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے جسر بناتے ہو؟
وحرب من الفتیا حربک من کس طرح سے فرار کرو فتویٰ دینے سے، اپنی رائے کو جب تمہیں معلوم نہیں ہے خدا سے ایک چیز کو نسبت دینے، کس طرح سے فرار کرو، حربک من الاسد، جس طرح سے ایک انسان شیر سے فرار کرتا ہے، تمہارے سامنے شیر کھڑا ہو جائے اور تم جو ہے کس طرح سے اس سے بھاگو گے، فرار کرو گے، تمہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا، اس طرح سے خوف کھاؤ۔ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہمارے زمانے کے اندر لوگوں کا فتویٰ دینا، اپنی رائے کو بتانا، یہ ہے اس طرح سے۔ وہ صرف ایک شخص جو ہے چلے ایک اسکالر ہو جس نے جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی علم، اب تو جو ہے وہ آپ کے دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز ہیں، فلان سیلیبریٹی وہ مشہور ہے، چونکہ مشہور ہو گئے ہیں، چونکہ پلیئر ہیں، چونکہ وہ پتہ نہیں آرٹسٹ ہے، جو بھی ہے، چونکہ مشہور ہو گیا ہے اس لیے جو ہے اب وہ دین پہ بھی ہر چیز میں رائے دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ مزے سے سن بھی رہے ہوتے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں، توجہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا عجیب، کتنا دور ہو گئے ہم ان مطالب سے کہ جو دینی حقیقی مطالب ہے، جو جعفر صادق علیہ السلام کے جو مطالب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد فرماتے ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، لوگوں کے لیے جو ہے اپنی گردن کو لوگوں کے عبور ہونے کے لیے جو ہے پل نہ بناؤ، کہ لوگ تمہاری گردن پر چلتے ہوئے، تم پر چلتے ہوئے ممکن ہے وہ تو جنت میں پہنچ جائے لیکن تم جو ہے جہنم کے اندر جو ہے وہ جا گرو۔ یہ بات تمام ہو گئی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں قم انی، اے عنوان بصری قم انی، تم نے جو سوال کرنا تھا میں نے تم کو بتا دیا، تم نے مجھ سے وصیت چاہی، تم نے مجھ سے نصیحت چاہی، میں تم کو نصیحت کر دی، قم انی، اب اٹھ جاؤ۔ یہ بھی امام علیہ السلام کا جو ہے اس آخری جملے کے اندر بھی عجیب جو ہے وہ، یا اب قم انی یا ابا عبداللہ، اس شخص کا کنیت بھی چونکہ ابا عبداللہ تھی، کہا کہ اب اٹھ جاؤ ابا عبداللہ، فقط نصحت لک، میں نے تم کو نصیحت کر دی، ولا تفسد علی وردی، دیکھو میرا کام ہے، مجھے بھی میرے اذکار ہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے جو ہے مختلف خدا کے ذکر کرنا ہے، جو شروع میں انہوں نے بیان کیا تھا، اس میں میرے مخل اب نہ ہو، ٹھیک ہے جو تم کو سوال کرنا تھا تم نے سوال کر لیا، اب اس سے زیادہ جو ہے وہ فلا ولا تفسد علی وردی۔ امام علیہ السلام کیا کلمہ استعمال کر رہے ہیں؟ اب میرا امام وقت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ میرا وقت کی میں جو ہوں اپنے وقت کے لیے کتنا زیادہ جیسے کہتے ہیں کوشش ہوں، کتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہوں اپنے وقت کا، وہ تو امام معصوم ہیں، ان تمام مراحل پہ جن کو خدا نے ان کو جو ہے فائز کرنا ہے پہنچ چکے ہیں، لیکن کتنا زیادہ اپنے وقت کا جو ہے وہ محافظت کر رہے ہیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، بس تم کو جو کام تھا تمہارا ہو گیا کام، اب آپ یہاں پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ ہم دیکھا بہت سی دفعہ ہم لوگ جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی کام ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص بھی بلا وجہ یعنی جو ہے کسی وجہ سے کسی تکلف میں، تعارف میں، جسے کہتے ہیں کہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ نہیں بول پا رہا کہ آپ جو ہے اب ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کا کام ہو گیا تو اب جائیں، مجھے بھی کام ہے، نہیں بول پا رہا، یا تو یا شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بول پا رہا، یا شاید اس کو بھی اپنے وقت کا خیال نہیں، وہ بھی مزے کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، کوئی بیٹھے رہو۔ لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے وقت کے معاملے میں کیا ہوں؟ بخیل ہوں۔ ویسے امام ہر چیز کے اندر کریم ہے لیکن وقت کے معاملے میں نہیں۔ ولا تفسد علی وردی فإنی امرؤ دنین بنفسی، کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جو اپنے نفس کے حوالے سے بخیل ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنا وقت کو کہاں خرچ کرنا ہے، میں ایسے ہی اس کو خرچ نہیں کر سکتا۔ اپنی سیریسنس کو بھی کتنی شدید طریقے سے امام علیہ السلام نے بتایا، یعنی اس کو منتقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح سے ہو، اپنی زندگی کو ایک ایک لمحے کو جو ہے خرچ کرتے وقت دیکھو کہ تم اس سرمایہ کو، ایک بزنس مین ہوتا ہے کتنا زیادہ اپنی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے سامنے کہتے ہیں ہاں یہ میرے پاس جو فرض کرے 1 کروڑ روپے ہیں، اب میرے پاس سامنے جو ہے 10 پروجیکٹ ہیں، اس کو یہاں پہ لگاؤں گا کتنا ریٹرن آئے گا، وہاں لگاؤں گا کتنا ریٹرن آئے گا، ایک ایک چیز کا حساب کرتا نہیں کرتا، پھر دیکھتا ہے ہاں یہ والا چیز جو ہے وہ من حیث المجموع جو ہے اوور آل جو ہے یہ مجھے زیادہ پروفیٹیبل لگ رہا ہے، پھر وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی انویسٹ کرتا رہے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے کتنا ریٹرن ہوگا، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، آپ کیا کہیں گے؟ عجیب بیوقوف انسان ہے، اس کو آپ بیوقوف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، بیوقوف کہیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسی جب انسان کے پاس وہ سرمایہ زندگی ہے، اس کے بارے میں امام علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جو اس حوالے سے بخیل ہوں، ہاں بہت زیادہ دیکھ کے خرچ کرتا ہوں کہ کہاں میری زندگی کے وہ اوقات جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ کہ ذنین بنفسی والسلام علی من اتبع الہدی، اور پھر سلام اس شخص کے اوپر سلام کرتے ہیں اب جو ہے برخاست۔ کتنی خوبصورت جو ہے وہ واقعاً یہ کلمات امام علیہ السلام کے، کہ جو اس عرصے ایک طولانی عرصے کے بعد، اور واقعاً ان لوگوں کا بھی ہم کو یہاں پر جو ہے وہ مشکور ہونا چاہیے کہ یہ ان کلمات کو جو ہم تک منتقل کیا گیا، ان 1400 سالوں بعد بھی آج ہم امام علیہ السلام کی کلمات پڑھ رہے ہیں، ایسا ہی کہ جیسے ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی کہ جیسے ہم نے ان سے سنا ہے۔ کتنی بڑی ہم پر احسان ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں کو ہم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، دین ایسے ہی ہم تک نہیں آ گیا۔
کتنے ہی لوگوں کی اس کے اندر محنتیں ہیں، زحمتیں ہیں، خون ہے، کتنے لوگوں کا زندانوں میں جانا ہے، کتنا سخت تھا اس زمانے کے اندر ایک ایک حدیث کو جو ہے نقل کرنا، اور لوگ کتنی زحمتوں سے جو ہے ان احادیث کو، ان مطالب کو حفاظت کیا کرتے تھے اس کی، اور پھر ایک ایک مطلب کو جس طرح سے نقل کرنا اور ہم تک پہنچانا۔ واقعی ان لوگوں کا ہم پر جو ہے وہ احسان ہے کہ آج ان مطالب کو ہم اس طرح سے جو ہے اس وصیت کو جو امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو خدا کی جانب جانا چاہے اس کو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، یہ وصیت ہمارے پاس۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہمارا کام کیا ہے کہ اس کے اندر سستی نہ دکھائیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ خوب عزیزان محترم، بات کو جو ہے یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اب تک کی جو ہماری گفتگو رہی اس کے اندر ہم جب ربیون کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور نظام فکر و عمل کربلا کی جب بات کرتے ہیں تو ان ربیون کا جو طرز تفکر ہے، یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی، اس کا ہدف کیا تھا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ افراد جو کہ جن کا تعلق ان کے رب سے ہے، جن کی نسبت ان کے رب سے ہے، جن کو خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں، ربی، جن کا تعلق ان کے رب سے ہے، یہ کس طرح سے سوچا کرتے ہیں، کس طرح سے ان کا عمل تھا، کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ جو اصحاب کربلا کا ہے۔ تو اگر اس سے ہم نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اس نظام فکر و عمل پہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو کس طرح سے تاثر کریں گے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو چیک کس طرح سے کریں گے کہ واقعاً آیا میں ان افراد میں ہوں، نزدیک ہوں ان سے، کچھ میری شباہت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، اس کو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو امام علیہ السلام نے حقیقت عبودیت بتائی اور اس کو بتایا کہ اس طرح سے ہے، یہ حقیقت عبودیت اگر کسی شخص کے اندر آ جائے، واقعی معنی میں عبد بن جائے، واقعی معنی کے اندر اس کے اندر بندگی آ جائے، تو اب اس کا اس دنیا کو اور دنیا اور معافی ہے جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، تمام اطراف اس کے جو کچھ بھی ہے، اس کو دیکھنے کا انداز اس کا فرق کر جاتا ہے۔ پھر وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتا ہے جس طرح سے ایک عام انسان دیکھتا ہے، اس کی فکر میں تبدیلی آتی ہے، اس کی فکر میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اصل چیز فکر ہے، اصل چیز اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ فکر ہے، اس کا اندیشہ ہے، یہ اصل ہے۔ جب اس کے اندر تبدیلی آئے گی خود بخود اس کے عمل میں بھی تبدیلی آئے گی۔ بس ان ربیون کی جو اساس ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ بندگی کے اوپر ہے۔ اس بندگی کے نتیجے میں ان کی فکر کیا بنے گی اور ان کی فکر کے نتیجے میں ان کا عمل کیسا ہوگا، انشاءاللہ خدا کریم نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ عزیزان محترم، اس عشر کے ایام آہستہ آہستہ بلکہ شاید بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج 7 محرم کی شب ہے۔ 7 محرم ہم کو 2 چیزوں کی یاد دلاتی ہے۔ ایک وہ مصیبت ہے کہ جس کو جو علماء کا شیوا رہا ہے کہ ایک عظیم الشان شہید کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی 7 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس میں وہ عظیم مصیبت خاندان اہل بیت و عصمت و طہارت کے اوپر نازل کی گئی۔ یہ وہ کریم خاندان، یہ وہ کریم امام کہ جب لشکر حر نزدیک پہنچ رہا تھا، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ لشکر پہنچتا، اس سے پہلے کہ وہ پانی طلب کرتا، امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ مشکیزوں کو بھر لو، ابھی تو کسی نے پانی طلب نہیں کیا۔ امام علیہ السلام اس سے پہلے کہ پیاسا طلب کرے، کہا جا رہا ہے کہ مشکیزوں کو بھر لو، اور جب وہ فوج پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ان کو پانی پلایا جاتا ہے، نہ فقط ان کے فوجیوں کو، وہ فوجی کہ جو کل امام علیہ السلام کے قتل کے اندر ملوث ہوں گے،
وہ جو کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام بننے والے ہیں، اپنے ہی قاتلوں کو، کیونکہ پیاسے ہیں، پانی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسانوں کو جس سے محروم کیا جائے۔ یہی شیوہ آپ کے والد محترم کا بھی تھا کہ جب صفین کے اندر امیر شام جب پہنچتا ہے اور پہلے قبضہ کر لیتا ہے اس نہر فرات کے اوپر، اور پھر امام کے فوجیوں پر وہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، امام علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اس کو آزاد کرایا جائے۔ جب اس نہر کو آزاد کرا لیا جاتا ہے، اب امام کے جو فوجی ہیں امام علیہ السلام سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ بھی یہی کام کریں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امیر المومنین کے ماننے والے، امیر المومنین کا شیعہ، ہم کریم ہیں، یہ خاندان کرامت ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ایک ایسی نعمت ہے پانی کہ جس کو خداوند کریم جو کہ رحمان ہے اس نے سب کے لیے قرار دیا ہے، یہ وہ خاندان ہے عزیزان محترم، کتنا کریم۔ لیکن 7 محرم نہیں معلوم کس طرح سے یہ لشکر، کس طرح سے یہ فوج اشکیہ کتنی شقی تھی، کتنی خبیث تھی، کتنا ان کے اندر تاریکی تھی ان کے دل میں، کہ جرأت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام پر، خاص طور پہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ان خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، اور کربلا کی وہ گرمی، وہ سختی، اس کے اندر کسی پہ پانی کو بند کر دینا کہ جہاں پر جانور جو ہیں اس پانی سے محروم نہ ہو، لیکن آل رسول کو محروم کر دیا جائے، یہ وہ عظیم ظلم ہے عزیزان محترم۔ یہ پیاس کا وہ ظلم ہے، جو پیاس کی شدت کا وہ ظلم ہے کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام خاص طور پر یاد کرتے ہیں، اور جب اپنے بابا کو سرزمین کربلا پر اعجاز امامت سے دفناتے ہیں تو دفنانے کے بعد اس قبر کیا لکھتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے بابا پر، حسین پر، وہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس مصیبت کو امام علیہ السلام، کتنی بڑی مصیبت تھی، ہم اندازہ نہیں کر سکتے عزیزان محترم۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ اے شیعوں، جب پانی پینا تو میرے اس حسین کی غربت کو اور اس حسین کی پیاس کو یاد کرنا، تمہارا امام بہت پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا۔ خزان محترم، اسی کربلا کے میدان کے اندر بالآخر ایک وقت وہ آتا ہے، امام علیہ السلام شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصحاب با وفا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اصحاب تعجب کرتے ہیں، اے امام، آپ کو چھوڑ کے ہم زندہ رہیں، اس زندگی کا ہم کو کیا کرنا، یہ کیا ایسی زندگی کہ آپ کو چھوڑ کے ہم کیا کریں گے زندہ رہ کر۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہے۔ یہاں پر جب ایک صحابی اٹھتا ہے اور اپنی وفاداری کا اعلان کر لیتا ہے، امام علیہ السلام بھی اس کو اس کا مقام بتاتے ہیں، تمہارے یہ مقام ہوگا، تمہارے یہ مقام ہوگا، تمہارا یہ مقام ہوگا۔ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، 13 سالہ نوجوان ہے، یہ تمام باتیں سن رہا ہے کہ شاید امام مجھے بھی بتائیں گے کہ تمہارا یہ مقام ہوگا، اے قاسم، تمہارا یہ مقام ہوگا، تم اس طرح سے شہید ہوگے۔ امام علیہ السلام کچھ نہیں کہتے، یہ نوجوان گھبرا جاتا ہے، یہ نوجوان با معرفت ہے، یہ ذمہ داری سے فرار کرنے والا نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لیا گیا اس کا مطلب ہے جو ہے وہ مجھے یہاں پہ کل مجھے شہید نہیں ہونا، بلکہ وہ تڑپ اس لیے رہا ہے کہ میرا نام کیوں نہیں لیا گیا، کیوں امام علیہ السلام مجھے اس فہرست میں شامل نہیں کرتے۔ آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے، چچا کیا میں کل شہید ہونے والوں میں سے نہیں ہوں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، قاسم پہلے یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ با معرفت نوجوان کہتا ہے کہ احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام علیہ السلام اس کا جملہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں، شاید بھائی یاد آیا ہوگا، یہ بھائی کی نشانی ہے، مدینہ یاد آیا ہوگا، امام علیہ السلام کے، امام حسن کا وہ آخری وقت شاید یاد آیا ہو کہ جب امام علیہ السلام آخری وقت کے اپنے بھائی کو وصیت کرتے ہیں، اور امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اپنی بھائی کی مصیبت پر گریہ کیے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تش میں گر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام اپنے بھائی کی مظلومیت کو دیکھتے گریہ کرتے ہیں۔ یہاں پر امام حسن علیہ السلام ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، بھائی گریہ نہ کرو، صبر کرو، اور پھر کہتے ہیں کہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے جیسے تو کوئی مظلومیت نہیں ہوگی، آج تم مجھ پر گریہ کر رہے ہو، لیکن جو تمہاری مظلومیت ہے اس جیسی کوئی مظلومیت نہیں ہوگی۔ یہ وہی اسی بھائی کا بیٹا ہے، وہی بھائی کا بیٹا ہے۔ جب عاشور کا دن آتا ہے، قاسم چچا کے سامنے آتے ہیں۔ قاسم اتنے چھوٹے ہیں، 13 سال کا نوجوان ہے،
کہ ان پر جسے کہتے ہیں جنگی لحاظ سے جو جنگی لباس ہے وہ بھی پورا نہیں آتا. ایک ایسا جوان، ایک ایسا نوجوان امام علیہ السلام کی نظروں کے سامنے آتا ہے. امام علیہ السلام کی جیسے ہی نظر قاسم پر پڑتی ہے اور قاسم کی نظر اپنی چچا پر پڑتی، نہیں معلوم وہ تمام عواطف، وہ تمام جذبات ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونا شروع کرتے ہیں. چچا اور بھتیجا اتنا روتے ہیں کہ غش کھا جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے قاسم کہتے ہیں چچا جان مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دے دیں. امام علیہ السلام منع کرتے ہیں. شاید کسی کو بھی امام علیہ السلام نے اتنا زیادہ روکا نہیں ہو جنگ پہ جانے سے جتنا قاسم کو منع کیا. کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہے، کیسے اس کو جنگ پہ جانے کی اجازت دے دوں. لیکن حضرت قاسم امام علیہ السلام کے پیروں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو کسی طرح سے بھی منانا شروع کرتے ہیں اور بالآخر کامیاب ہوتے ہیں، امام کو منا لیتے ہیں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم جنگ پہ جانا چاہتے ہو جاؤ. تیار کیا جاتا ہے، لیکن کس طرح سے تیار کیا جائے؟ کوئی ذرا تو نہیں کہ جو ان پر آ سکے. اسی امامے کو سر پر باندھ دیا جاتا ہے. امام اتنا چھوٹا قاسم 13 سالہ جوان ہے کہ اگر پیدل چلے تو تلوار جو ہے زمین پر خط بناتی ہوئی چلے. جب گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے تو صحیح طرح سے سنبھل نہیں پاتے گھوڑے پر. ایک اتنا چھوٹا جوان، 13 سالہ جوان، لیکن کتنا با معرفت جوان ہے کہ جب راوی کہتا ہے کہ جب یہ جوان باہر آیا خیموں سے تو دیکھا جیسے کہ چاند کا کوئی ٹکڑا ہے. اتنا خوبصورت جوان یہ تھا. امام علیہ السلام رخصت کرتے ہیں، جنگ پر آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. ایک شقی ترین انسان، ایک خبیث انسان، ایک لعین انسان اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو جوان ہے، کہ جب میرے پاس سے گزرے گا اس پر ایک ایسا وار کروں گا کہ اس کا غم جو ہے اس کے باپ کے دل پہ رہ جائے. وہ شخص کہتا ہے چھوڑ دے اس کو، تجھے کیا کرنا ہے؟ لیکن کہتا ہے نہیں میں یہ کام کر کے رہوں گا. جب حضرت قاسم علیہ السلام اس شخص کے پاس سے گزرتے ہیں کہ ایسا وار آپ کے سر مبارک پر کرتا ہے کہ قاسم سنبھل نہیں پاتے اور زرسمین کربلا پر آتے تشریف لاتے ہیں اور اپنے چچا کو آواز دیتے ہیں اے چچا میری مدد کو آئے، اے چچا میری مدد کو آئیں. یا امام علیہ السلام پہلے سے آمادہ ہے کہ یہاں مجھے قاسم بلائیں گے اور میں فوراً ان کے پاس پہنچ جاؤں گا. امام علیہ السلام تاریخ میں لکھا کہ ایک ایسے پرندے کی مانند، ایک باز کی مانند جس طرح سے تیزی سے اپنے شکار کی طرف جاتا ہے، امام علیہ السلام ایک شکاری باز کی جانب طرح قاسم کی طرف جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس لعین کو، اس فضیل کو کہ جس نے امام قاسم کے سر پر وار کیا تھا، اس کو واصل جہنم کرتے ہیں. جب اس کو واصل جہنم کر لیتے ہیں فوج اشکیا کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے اور یہاں پر وہی قاسم جو کہ زمین کربلا پر موجود ہے انہی کے ارد گرد ہلچل مچنا شروع ہوتی ہے. ایک غبار اٹھتا ہے، ایک ایسا غبار اٹھتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جب فوجوں کو پسپا کر دیا جاتا ہے، اب جب غبار چھٹتا ہے تو امام علیہ السلام کو دیکھا جاتا ہے کہ قاسم کے سرانے کھڑے ہیں اور قاسم اپنے پیر، اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، ایک ایسے درد میں مبتلا ہیں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں قاسم مجھے افسوس ہے کہ جب تو مجھے بلائے تو میں تیرے پاس آؤں لیکن تیری کوئی مدد نہ کر سکوں. امام علیہ السلام یہاں پر قاسم کے سرانے پہنچتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام کا ایک اور بھتیجا بھی ہے. یہ قاسم وہ بھتیجے ہیں کہ جس کی خدمت میں امام علیہ السلام پہنچتے ہیں آخری وقت میں. لیکن امام علیہ السلام کا ایک اور بھتیجا ہے، قاسم کا ایک چھوٹا بھائی اور بھی ہے، ایک 10 سالہ نوجوان ہے. جب آخر وقت میں امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر خیموں سے جو ہے ایک بچہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی میرے چچا کو قتل کرنے والا ہے، بھاگتا ہے اس خیمے سے اور بی بی زینب اس بچے کے پیچھے جاتی ہے. یہ وہ حسن کی آخری نشانی ہے، چاہتی ہے اس بچے کو پکڑ لے لیکن بچہ تیزی سے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کو بچاؤں گا، میں اپنے چچا کی جان بچانا چاہتا ہوں، اور جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے امام کے آگے سپر بنا لیتا ہے کہ اپنے امام کی جان بچا سکے. اور وہ جب وار کرتا ہے اس بچے کے دونوں ہاتھ قلم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں اور ہمارے جوانوں کو اور نوجوانوں کو وہ معرفت عطا فرما جو کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی معرفت تھی. اس معرفت میں سے ہمیں کچھ تبرک عطا فرما. اے خدا اسی معرفت کے نتیجے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
اس زمانے میں وہ لوگ جو کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، وہ رضامندگان اسلام، وہ مجاہدین جو اس وقت بھی محاذ پر ہیں اور اپنے خون کا نثار کر رہے ہیں اور اس دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کی حفاظت فرما، مرائج اعظام کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، زمانے کے آخری حجت کے تعجیل میں ظہور فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔